یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس فلور آف دا ہاؤس پہ، یہ لوگ بات کرتے ہیں آئی پی پیز کے، نہ ہم نے کسی سیٹھ کے باپ کو نام کو اہمیت دی، نہ اس کی اولاد کو دی، نہ اس کے بھائی کو دی، نہ اس کے رشتہ داروں کو دی، اور ہم نے 3,500 ارب روپے جو اگلے 20 سال کے اندر آپ کی قوم ان سیٹھوں کی جیبوں میں ڈال رہی ہوتی، ہم نے ان میں سے چھین کے ان کے منہ میں سے نکال کے عوام کے سامنے رکھے۔ یہ بات مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں ایک چائنیز فلسفر کی ایک جو کوٹیشن ہے وہ ان کے سامنے رکھوں۔ وہ انگریزی میں یہ بات ہے کہ you can't discuss the ocean with a well frog۔ ایک کنویں میں رہنے والے ایک مینڈک کو اوشن کا حال آپ نہیں دے سکتے۔ آج جی صبح سے بہت بحث ہوئی ہے کٹ موشنز کے اوپر، میرے جتنے بھی کولیگز ہیں ادھر یا ادھر، ان سب کی خواہش ہے کہ میں 2-2.5 منٹ میں بات ختم کروں، لیکن گھومن صاحب نے، آنریبل ممبر نے جو بات کی آئی پی پیز کے سلسلے میں، کہ میں 1 سال سے انہوں نے کہا کہ میں 1 سال پہلے سے آئی پی پیز کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ بات مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں ایک چائنیز فلسفر کی ایک جو کوٹیشن ہے وہ ان کے سامنے رکھوں۔ وہ انگریزی میں یہ بات ہے کہ you can't discuss the ocean with a well frog۔ ایک کنویں میں رہنے والے ایک مینڈک کو اوشن کا حال آپ نہیں دے سکتے۔ یہ ایک چائنیز فلسفر کی بات ہے۔ You can't discuss the ocean with a well frog۔ He is limited by the space he lives in۔ And you can't discuss ice with a summer insect۔ He is bound by a single season۔ تو جب آپ کوئی چیز کی ڈیپتھ، اس کی گہرائی، آپ کا جب ایک ذہن محض محدود ہو، ایک شخص کو اس ملک کے اندر ریلیونٹ بنانے کے لیے، جس شخص کے بغیر پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان نے ڈیفالٹ سے اپنے آپ کو بچا کے ایک گروئنگ اکانومی، انفلیشن کو کم کر کے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا، یہاں بجلی کی مہنگائی کی بات کی انہوں نے، پاکستان کے اندر تاریخ کے اندر پہلی دفعہ 3 کروڑ سے زیادہ میٹر رکھنے والے صارفین میں سے 2 کروڑ صارفین کی بجلی کی قیمت کے اندر 58% کمی یہ حکومت لے کے آئی ہے پچھلے، اور ان کے لیڈر کے بغیر ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ جیتی ہے اس کے خلاف۔ ان کے لیڈر کے بغیر جو آج روز بروز ہماری حکومت کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے irrelevant ہو رہا ہے، ان کے لیڈر کے بغیر پاکستان کے دونوں چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات، ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات آج پچھلی کئی دہائیوں میں بیسٹ پاسبل پوزیشن کے اوپر آج موجود ہیں۔ ان کے بغیر آج یونائٹڈ نیشنز کی پوری کمیٹی میں آف نیشنز پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ان کے دور حکومت سے زیادہ آج الحمدللہ ہے۔ ہم نے 3000، یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس فلور آف دا ہاؤس پہ، یہ لوگ بات کرتے ہیں آئی پی پیز کے، نہ ہم نے کسی سیٹھ کے باپ کو نام کو اہمیت دی، نہ اس کی اولاد کو دی، نہ اس کے بھائی کو دی، نہ اس کے رشتہ داروں کو دی، اور ہم نے 3,500 ارب روپے جو اگلے 20 سال کے اندر آپ کی قوم
ان سیٹوں کی جیبوں میں ڈال رہی ہوتی، ہم نے ان میں سے چھین کے ان کے منہ میں سے نکال کے عوام کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ وہ آئی پی پیز ہیں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن مہربانی کر کے اٹینشن پے کریں، یہ وہ آئی پی پیز ہیں جو ان کی حکومت نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو باہر ملکوں کے اندر آربیٹریشن کے اندر ڈال کے ان کے وزراء نے چھوٹ دی تھی ان آئی پی پیز کو۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، نہ صرف پچھلے آئی پی پیز کو ہم نے کیا، ہم نے اگلی پلاننگ دیکھی۔ عمران نیازی کی حکومت نے اپنی پلاننگ کے مطابق اگلے فیوچر کے اندر 17,000 میگا واٹ مزید بجلی خریدنے کے منصوبوں کی پلاننگ کو اوکے کیا تھا۔ ہم نے ان 17,000 میں سے 10,500 میگا واٹ کو اٹھا کے باہر پھینکا اور ہم نے آئندہ 6 سالوں میں اگر یہ ہم نہ کرتے، اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ نہ کرتی تو آئندہ 6 سے 7 سالوں میں مزید 4,500 ارب روپے کا بوجھ میرے کنزیومرز کے اوپر پڑا ہوتا۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی پراپر اور ہم نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر پلاننگ کر کے ہر گھنٹے کا حساب لگا کے اگلے 10 سال کی بجلی کی ضروریات کا اس پلاننگ کو عمل میں لے کے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ڈسکوز کیا ہیں اور کیا ہیں؟ ہم نے پچھلے 1 سال میں، یہ میں آپ کو جولائی 24 سے لے کے مئی 25 تک کی فگرز دے رہا ہوں، ہم نے 580 ارب سے زیادہ نقصان یہ ڈسکو کیا کرتے تھے 1 سال کے اندر۔ ہم نے اپنی بہتر مینجمنٹ سے، بہتر ریکوریوں سے، بہتر گورننس اور بورڈز کے ذریعے ہم نے صرف ان 11 مہینوں میں اس 580 ارب روپے کے نقصان کو 127 ارب روپے سے کم کیا الحمدللہ۔ ہم نے سرکولر ڈیٹ، یہ وہی ہے نا اوشن اور ویل فراگ کی کہانی، جب آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، یہاں کہا گیا، آنریبل ممبر نے کہا سرکولر ڈیٹ کو تم نے اٹھایا ہے، 1,200 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے، وہ اٹھا کے آئی پی پیز کو دے دیا۔ ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے جناب ڈپٹی سپیکر۔ ہم نے صرف 680 ارب روپے کے قرضے کو، جو سیکولر ڈیٹ تھا، اس کے صرف 680 ارب روپے کے قرضے کے حصے کے لیے ہر سال ہم اپنی عوام سے اور صارفین سے 323 ارب روپے ڈیٹ سروس سرچارج کے اندر بلوں کے ذریعے اکٹھے کرتے تھے۔ اس سے صرف اس 680 ارب روپے کا سود پہ ہوتا تھا۔ ہم نے اس سیکولر ڈیٹ کے پروگرام کے ذریعے اسی 323 ارب سے نہ صرف اس کے سود کو پے کرنے کا انتظام کیا، بلکہ اتنی اچھے ریٹس کے اوپر وہ پیسہ اور ڈیل کی کہ اگلے 6 سال کے اندر وہ نہ صرف 680 ارب، اس کے علاوہ 600 ارب روپے کا اصل اور اس کا سود ادا کر کے 1,260 ارب روپے ہمیشہ کے لیے سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے گا۔ تو سرکولر ڈیٹ کی مینجمنٹ، ان کی حکومت کی ہمت تھی، ان کی حکومت میں عقل تھی، ان کی حکومت میں فہم تھا، یہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ قیمتوں کے اندر کمی انہوں نے کیوں نہیں کی؟ جناب ڈپٹی سپیکر، 110 ارب کی اوور بلنگ جو پچھلے سال تھی، اس کو ہم نے اپنے صارفین کو یہ قیمتیں کم کرنے کے علاوہ 110 ارب روپے واپس اوور بلنگ کے بھی کیے، اسی سال کے اندر کیے۔ ہم نے AT&C جو لاس ہوتا ہے 24.11% کا AT&C لاس تھا ہمارے ڈسکوز کا اینول، اس کو ہم نے 20.73% پہ لے کے آئے ہیں۔ بلوچستان کے سارے 27,000 ٹیوب ویل جو ایگریکلچر کمیونٹی استعمال کرتی تھی، ان کو ہم نے ان میں سے 13,600 ٹیوب ویلز کے جو مالکان تھے، ان کو ہم نے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کے سولرائز سسٹم، بغیر کمیشن کے، بغیر وینڈرز کے، بغیر کسی افسروں کی
بےایمانی کے بغیر کسی سیاستدان کی کمیشنز کے ڈائریکٹ پیسہ ان زمینداروں کو دے کے ان کو سسٹم سے ڈسکنیکٹ کر کے پاکستان کے اوپر 80 ارب روپے سالانہ نان ریکوری کا بوجھ ختم کر دیا ہے. اگر یہ انقلاب پاور سیکٹر میں نہیں ہے تو ان کی کوئی حکومت میں کبھی انقلاب آیا تھا؟ جناب ڈپٹی سپیکر، پچھلے سال 1337 ارب روپے کا میرٹھ پاور ڈویژن بوجھ ڈالتا تھا فائنانس منسٹری کے اوپر. اگلے سال کے لیے جس کے اندر یہ لوگ مزید کٹوتی کی بات کر رہے ہیں، میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں، آپ نے تو روپے کی کٹوتی مانگی ہے نا. ہم نے اگلے سال کے لیے اس 1337 ارب کے ٹیکس پیئر کے بوجھ کو کم 301 ارب سے کم کر کے 1036 ارب روپے کے اوپر لا کے کھڑا کیا. تو ایک سال کے اندر 300 ارب روپے کا بوجھ کم کرنا، یہ کیا پاور ڈویژن کی کامیابی نہیں ہے؟ یہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت کی کامیابی نہیں ہے؟ یہ کیا ہمارے کولیشن پارٹنرز کی کامیابی نہیں ہے؟ تو یہ اپوزیشن کس بات کو بات کرتے ہیں اور اتنے بڑے بات کٹ موشنز لے کے آ رہے ہیں؟ ہم نے کمپیٹیٹیو مارکیٹس کو اگلے مہینے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے حکومت کو آئندہ مستقبل کے اندر بجلی کی خرید سے روک لیا ہے. حکومت بجلی کبھی بھی نہیں لے سکے گی. اب لوگ کمپیٹیٹیو مارکیٹس کے ذریعے خرید بجلی بنائیں گے اور بجلی ایک دوسرے کے ساتھ وہ لوگ بیٹھ کے تقسیم کریں گے. لوڈ شیڈنگ میں علی محمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا، میں آپ کے توسط سے ان کو گزارش کرتا ہوں، کیا مردان اور ثوابی اور جی چکدرہ اور دیرہ اسماعیل خان اور ٹانک اور پشاور اور ثوابی اور مرغوز، ان تمام علاقوں میں کوئی فیڈر نہیں ہے جس کو 100% بجلی مل رہی ہے؟ 35% فیڈر کے پی کے صوبے کے اندر اس وقت 100% بجلی ان کو اویلیبل ہے 24 گھنٹے. کیا ہم ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کرتے ہیں؟ کیا خدا نہ خواستہ ہم اتنے گھٹیا ہیں کہ ہم اپنی پولیٹیکل مخالفت کی وجہ سے، ہم نے اپنی پولیٹیکل سفارشوں سے تو کوئی بورڈ کا ممبر نہیں رکھا، تو ہم اپنی پولیٹیکل مخالفت کی وجہ سے آپ کی خدا نہ خواستہ کبھی بجلی بند کریں گے؟ مردان کے انہی کے حلقوں میں جہاں لوگ پوری پیمنٹ کرتے ہیں ان کو 100% بجلی اویلیبل ہے اور ہوتی رہے گی. میں ادھر ایک پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. نہ میں اس ممبر کا نام لوں گا کیونکہ میں گھٹیا نہیں ہوں کسی کو جھٹلانے والا نام لے کے، ان کو خود سمجھ آ جائے گی. اویس لغاری نے کبھی بھی اپنے دیرہ غازی خان کی عوام کو چور نہیں کہا، لیکن یہ بانگ دول کہا ہے کہ اگر میرے حلقے کے اندر بھی کسی فیڈر کے اوپر چوری ہو رہی ہوگی تو وہ کیونکہ صرف وزیر کا حلقہ ہے تو میں اس کی چوری کی بنیاد کے اوپر لوڈ شیڈنگ کو نہیں بند کروں گا. اور میں آج بھی اس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر ہوں. اور دیرہ غازی خان کو چور کہتے ہو، یہ کیا گھٹیا قسم کی سیاست ہے، اور یہ کیا کس قسم کی شیلو پالیٹکس کے اوپر آپ لوگ آج زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم گہرے ہو رہے ہیں، ہم پاکستان کو بنا رہے ہیں. ہم ایک دن یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ آپ کا جھوٹا بیانیہ، ہم عمران خان اور اپنے لیڈروں کا نام لے کے پاکستان کے مقابلے میں ان کو کبھی نہیں کھڑا کرتے. ہم پاکستان کو پہلے اپنا ملک سمجھتے ہیں. یہ ہوگا تو میں نہیں ہوں، وہ نہیں ہوگا تو میں بھی نہیں ہوں. اس قسم کی سیاست نون لیگ اور اس کی کولیشن پارٹنرز نے آج تک نہیں کی. نو کراس ٹاک. آپ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ادھر ایک آنریبل ممبر نے جینکو کی بات کی، مظفر گڑھ کی 1300 میگا واٹ کا وہ سسٹم ہے جینکوز. ہاں سر، میں سبق ختم کر رہا ہوں سر. کولیشن پارٹنرز کہہ رہے بہت ہو. میں آخری ایکسپلینیشن دے دوں، میں آخری ایکسپلینیشن کا کیا. دیکھیں، آج تک
جب ان کی پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی کبھی انہوں نے ریگولیٹر کے نیپرا کے کسی فیصلے کو جس کی وجہ سے کراچی جیسے شہروں کے اوپر کنزیومرز کے اوپر بوجھ بڑھے کبھی ان کے ٹیرف ملٹی ایئر ٹیرفز کو کبھی انہوں نے چیلنج کیا کبھی ریگولیٹر کی ڈیسیشن کو چیلنج کیا کبھی وزارتوں نے پہلے کنزیومرز کے لیے آئی پی پیز اور بڑے بڑے سیٹوں کے حق میں دینے والے فیصلوں کو چیلنج کیا نہیں کیا یہ پہلی حکومت ہے شہباز شریف کی جس میں اتنی ہمت بھی ہے کہ ہم نہ صرف اس کو چیلنج کرتے ہیں بلکہ اس کا پورا انشاءاللہ پہرا دیں گے چوکیدار بنیں گے ان چیزوں کے اپنے ملک کی انٹرسٹ کسی بزنس مین کے انٹرسٹ سے ہمیں کم پیارا نہیں ہے اپنے ملک کے کنزیومرز کا انٹرسٹ رکھنا اور ان کمپنیوں کو صحیح چلانا ہماری بالکل فرسٹ پرائرٹی میں ہے انہوں نے میٹرز کی بات کی تو اگر 200 یونٹ اور 201 یونٹ کے اوپر اگر ریٹ نہیں چینج ہوگا تو 250 اور 251 پہ ہوگا نا یا 249 اور 250 پہ ہوگا نا یہ کہیں تو ہوگا 200 یونٹ والے کو 70% سبسڈی جاری ہے 35 روپے کے بجائے آج وہ 10 روپے کا یونٹ پے کر ہے اکثریت ان کی ہے